بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیپٹر نمبر 5 ہارون رشید کو ہم ڈسکس کر رہے تھے، تو اس کا جو حصہ آبجیکٹیو اینڈ شارٹ کوسچن کا ہے وہ ہم ڈسکس کر رہے تھے۔ تو ہم نے یہ ہارون رشید کا جو اتالیق ہے وہ کون تھا یہاں تک پڑھا تھا۔ ہارون رشید کے اتالیق کا نام یحییٰ برمکی تھا، اور یہ استاد بھی تھا۔ اس کا اتالیق کے معنی جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتائے تھے، استاد ہونا، گائیڈ ہونا، تربیت کرنے والا۔ اچھا، ہادی نے ہارون کو ولی عہدی سے خارج کرنا چاہا تو اس کی مدد کس نے کی؟ ہادی جو تھا، اس کا بھائی تھا ہارون کا، وہ ہارون کو ہٹانا چاہتا تھا اور اپنے کم سن بیٹے کو اپنا ولی عہد بنانا چاہتا تھا۔ تو اس کی مزاحمت جو ہے وہ یحییٰ برمکی نے اور ہارون کی والدہ خضران نے کی تھی۔ اچھا، نیکسٹ ہے یہ جعفر اکبر کون تھا؟ یہ زبیدہ کا والد تھا اور یہ جوانی ہی میں اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ یہ منصور کا بیٹا تھا۔ ہارون رشید نے کس رومی بادشاہ کے مقابلے میں بہت ساری جو ہے وہ جنگیں کی؟ نیسی فورس اس کا نام تھا، نکفور اس کا نام تھا۔ سلطنت ادریسیہ کا بانی کون تھا؟ یہ ہادی کے زمانے میں حسین بن علی۔ یہ حسین بن علی وہ نہیں ہیں جو کربلا معلیٰ میں شہید ہوئے تھے۔ یہ بعد میں حسین بن علی ایک شخصیت کا نام تھا۔ انہوں نے بغاوت کی تو ان کے ماموں ادریس افریقہ چلے گئے، وہاں پہ انہوں نے اپنے نام کے ساتھ ریاست ادریسیہ کا نام رکھا۔ یحییٰ بن عبداللہ کون تھے جنہوں نے ہارون کے خلاف بغاوت؟ یہ امام نفس زکیہ کے بھائی تھے جنہوں نے ہارون کے دور میں بغاوت کی تھی۔ ملکہ زبیدہ کا اصل نام کیا ہے؟ زبیدہ جیسے کہ آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا، زبیدہ زبد سے ہے جس کے معنی مکھن یا ملائم ہونے کے ہیں، نرم و نازک، اور اس کا اصل نام امت العزیز تھا۔ اور منصور نے اسے یہ لقب دیا تھا۔ منصور نے زبیدہ کو یہ لقب کیوں دیا؟ زبیدہ مکھن کو کہتے ہیں، یہ بہت ڈیلیکیٹ تھی، خوبصورت تھی، اور اس لیے اس کو وہ زبد کے نام سے پکارا کرتا تھا۔ نیکسٹ ہے ہارون نے کن دو یورپی طاقتوں کے ساتھ یا ملکوں کے ساتھ جو تھے وہ ریلیشن قائم کیے تھے؟ ان میں فرانس ہے اور ویسٹرن رومن جو امپائر تھی اس کے ساتھ اس کے ریلیشنز تھے۔ اس کا مرکز جو تھا رومن امپائر کا وہ آسٹریا تھا۔ یہ حمزہ قصائی کون تھے اور وہ کب فوت ہوئے؟ حمزہ قصائی ہارون کے استاد تھے، جس سے انہوں نے سب سے پہلے علم سیکھنا یا حاصل کرنا شروع کیا تھا۔ وہ 804 عیسوی میں ان کی ڈیتھ ہوئی۔ نیکسٹ ہے کہ ہارون رشید کا کون سا بیٹا نجیب الطرفین ہاشمی تھا؟ یعنی دونوں طرف، باپ کی طرف سے بھی اور والدہ کی طرف سے بھی ہاشمی الاصل تھا۔ وہ امین تھا، ہارون کا اس کا نام امین الرشید تھا۔
اچھا، ہارون کا کون سا بیٹا ایرانی کنیز سے تھا؟ یہ مامون رشید ہے، مامون رشید جو ایک ایرانی خاتون سے تھا جس کا نام مراجل تھا۔ اچھا، یورپ میں موسلین نام کا کپڑا بہت مقبول تھا۔ یہ نام اس کپڑے کو کیوں دیا گیا؟ موصل کی وجہ سے۔ یہ جو کپڑا تھا موسلین، یہ عراق میں موصل کے مقام پر بنتا تھا، اور اسی حوالے سے اس کپڑے کو موسلین، یہ اپنی شائننگ اور اپنی کوالٹی کی وجہ سے بہت زبردست کپڑا تھا، اس لیے اس کو موسلین کا نام دیا گیا۔ ہارون رشید نے علمی کام کے لیے بیت الحکمت کی بنیاد رکھی۔ یہ مشورہ اسے کس نے دیا؟ یحییٰ برمکی اس کا وزیر تھا۔ اس نے اس ادارے کی بنیاد رکھنے کا مشورہ دیا ہارون رشید کو۔ بیت الحکمہ، یہ ہاؤس آف وزڈم، یہاں پہ ترجمے کیے جاتے تھے مختلف زبانوں میں جو لکھی ہوئی بکس تھیں ان کے۔ نیکسٹ ہے امام ابو یوسف کس خلیفہ کے دور میں قاضی القضات، یہ ہیڈ ہوتا ہے جوڈیشری کا، اور آپ یوں سمجھ لیں کہ چیف جسٹس ہوتا ہے ملک کا، قاضی القضات۔ یہ امام ابو یوسف ہارون کے دور میں قاضی القضات تھے، یعنی جو عدالتی سسٹم ہے اس کے سب سے بڑے سربراہ تھے۔ نیکسٹ ہے امام ابو یوسف نے کون سی بک لکھی جس کو بہت شہرت ملی؟ کتاب الخراج، انہوں نے کتاب لکھی تھی جو بہت مشہور ہوئی۔ نیکسٹ ہے، یہ آخری سوال ہے، یحییٰ بن خالد برمکی کے بیٹوں کے نام لکھیں۔ یہ فضل ہے، جعفر ہے، موسیٰ ہے، یہ برمکی تھے اور ہارون کے بہت قریب تھے، اور انہوں نے ہارون رشید کے دور خلافت میں بہت محنت کی، اور جو ہارون کے دور میں ترقی اور خوشحالی ہوئی ان میں برمکی خاندان کا بہت خیال ہے، خاندان کا بہت ہاتھ ہے۔ کل ہارون رشید کے بارے میں جو ہے اس کے کارۂ نمایاں ہیں وہ انشاءاللہ ہم سبجیکٹو کا حصہ ڈسکس کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ جی۔